وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 22 2155 آج کا نمبر ہے درس کا. آج کا موضوع کیا ہمارا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا وعدے کے خلاف نہیں کرتا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا آسمان سے پانی نازل کرتا، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا، پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے، پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے. بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 22. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام وهو علی نور من ربہ. بھلا اللہ نے جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہو جاتا ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. اس کے برعکس پس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے محروم ہو کر سخت ہو گئے ہیں. اولئک فی ضلال مبین. یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے اور تھوڑا سا غور سے اس کو، قرآن کی ہر آیت غور طلب ہے، تدبر کے قابل ہے، سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت کی ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ قرآن کے مضامین پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟
اور تو اسی طرح میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا جب بھی آیات پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک خاص صفت بیان کی ہے قرآن میں، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پہ رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں یہ ان پہ اندھے بہرے ہو کر نہیں پڑھتے۔ تو بہرحال یہ آیت بھی غور طلب ہے، غور کے قابل ہے۔ اس آیت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یعنی دل کے کھلنے کی بات ہو رہی ہے، شرح صدر کی بات ہو رہی ہے، اور یعنی سینے کی کھلنے کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا جو ہے دل کے سخت ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ دل کھل کب جاتا ہے اور سخت کیسے ہو جاتا ہے، یہ بات جو ہے یہ غور طلب ہے۔ اس وقت بھی دیکھیں، دنیا میں اس وقت بھی دو لوگ پائے جاتے ہیں، دو قسم کے۔ یہ دنیا دو کیٹیگریز میں تقسیم ہے۔ ایک وہ لوگ جن کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اسلام کو یعنی ان کے دل سخت ہیں۔ ایک وہ جن کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے اور ان کے دل اللہ کے نور سے منور ہیں، اس اللہ کے نور سے یا قرآن کے نور سے یا جو بھی آپ کہہ لیں۔ اور دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے، ان کو اللہ یعنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھلایا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ دونوں کیفیت ہم بھی، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ ہمارے دلوں کی بھی یہی کیفیت ہے، یا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے، یا ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہ میرا سینہ کھلا ہے نہ میرا دل سخت ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال بات کرتے ہیں اللہ کی عطا سے اور اللہ کی توفیق سے۔ دیکھیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، اس کو زندگی گزارنی ہے یاد الہی میں یا یاد آخرت میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے جو انتظام کیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، ان علینا للہدی۔ اب وہ ہدایت جو ہے وہ یعنی نبی کے ذریعے، پیغمبر اور انبیاء کے ذریعے، رسول و انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری پوری کی ہے۔ پہلا انسان پہلا نبی تھا، یعنی یہ ہدایت جو اللہ کی ہے یہ اتنی ضروری ہے کہ وہ پہلا انسان جو آیا زمین پر، آدم، وہ پہلا نبی تھا، اور وہ اپنی اولاد کو ہدایت دیتا رہا۔ بہرحال اچھا، اتنی ضروری ہے کہ پہلے جو ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی راحت کے لیے اور اس کے لیے جو بھی ہماری ضروریات تھیں، زمین کو اس سے بھر دیا۔ بارش کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، سورج کو اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے سے رکھ دیا فاصلے پر، 4 موسم ہمارے لیے بنا دیے، گرمی، سردی، خزاں، بہار۔ اچھا، میں ہدایت کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ہدایت ازحد ضروری ہے۔ ایک خزانہ ہے جس کو اس نے حاصل کرنا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خزانہ دینے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، پھر اس خزانے کا راستہ بھی بتایا ہے۔ خزانہ کیا ہے؟ جنت۔ خزانے سے تو کچھ زیادہ ہی ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ خزانے میں کیا ہوگا؟ کہیں مٹی میں کوئی چاندی، سونے یا لوہے کے ٹکڑے پڑے ہوں گے جن کو آپ سونا چاندی کا نام دیتے ہیں، یا کچھ پتھر ہوں گے جن کو آپ ہیروں کا نام دیتے ہیں، ہیرے جواہرات آپ کہتے ہیں نا، یا آپ کی نظر سے میں کہتا ہوں، یا سونا چاندی جو حقیقت میں دھات ہے
تو وہ پڑھا ہوگا تو آپ اس کو خزانہ کہتے ہیں. یہ تو آپ کی ذہنیت ہے نا. بہرحال تو خزانہ جو ہے وہ جنت ہے. لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہاں جو چاہیں گے ہوگا، اور میرے پاس تو کچھ اور بھی ہے. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. وہاں پر جنت میں جاؤ گے تو جو تم چاہو گے وہ ہوگا، اور جو تم منگواؤ گے وہ ہوگا. یعنی تمہاری وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ. ہمیں تو دیکھیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے، اور یہ ساری باتیں میری بے سود ہیں، کوئی اثر ہی ہو گئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. جنت میں تمہارا نفس جو چاہے گا اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہوگی وہ تمہارے لیے وہاں موجود ہوگی. دنیا میں تو اس چیز کا جو کیفیت ہے بیان ہو رہی ہے جنت کی، دنیا میں تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اب میں کہوں کہ بھئی میرے سامنے اب بریانی آ جائے، حلوہ آ جائے، سجی آ جائے، یا بنا ہوا گوشت آ جائے مٹن کا، تو اس وقت تو ممکن نہیں ہے. اس وقت مطلب یہ ہے کہ 3 تاریخ ہے مئی کی، 3 تاریخ ہے، اور اس وقت ٹائم ہے 4:30 بجے کا. اب میں کہوں کہ بھئی فوراً میرے سامنے ایک روسٹ بکرا آ جائے جو کھڈی میں پکا ہو، مثال کے طور پہ عرض کرو، یا سجی آ جائے، چکن سجی آ جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے، اس وقت تو کچھ بھی نہیں آ سکتا. تو یہ دنیا جنت نہیں ہے. جنت آخرت میں ہمیں ملے گی، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی بیان کر دی ہے صفات جو ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ بلند بالا محلات، اور ان کے اوپر اور بھی محل ہوں گے، بالا خانے ہوں گے. کتنے وسیع ہوں گے، کیا ہوں گے. ہمارے ذہن میں تو تصور کیا آئے گا؟ زیادہ سے زیادہ برج خلیفہ آ جائے گا. یہ تو دنیا کے کھلونے ہیں، برج خلیفہ وغیرہ. لیکن اچھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خیر ہم بات کر رہے تھے سینہ کھلنے کی اور سینہ تنگ ہونے کی. جب انسان اب یہ سینہ کھلتا کب ہے اور فراخ کیسے ہوتا ہے، یہ اس پہ بات کرنی ہے میں نے اللہ کی عطا سے. دیکھیں، ہدایت کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہدایت ضروری ہے. اس خزانے کی کنجی جو ہے یا کی جو ہے وہ ہدایت ربانی ہے. ہدایت کو ہم قبول کر لیں گے، ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوں گے. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ صورت. دروازے بس کھلے ہوں گے. لیکن یہ دیکھیں، ہدایت آئی، آپ نے پیغمبر کی بات کو سنا، پیغمبر کے پیغام کو سنا، عقل سے کام لیا اور لبیک کہہ دیا پیغمبر کی آواز پر. دیکھیں، تھوڑا سا میں جذباتی مضمون نہیں بیان کرنا چاہتا، نہ ایسی کوئی بات کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ سنیں کہ بھائی یہ اپنے جذبات کی رو میں بہہ رہا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں اللہ کی عطا سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سینہ آپ کا کھل جائے ہدایت کے لیے اور اس میں نور آ جائے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، یا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اللہ کی عطا سے کہ کون سے وہ اسباب ہیں، یعنی کون سے اعمال ایسے ہیں جن کو ہم کرتے ہیں تو سینہ سخت ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. تو یہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. تو دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ اللہ کی ہدایت ہماری ضرورت ہے، ازلی ضرورت ہے.
ہمیں کامیابی کا راستہ خود نہیں معلوم ہو سکتا، یہ غلط بات ہے کہ انسان کو اس کی فطرت کے مطابق چھوڑ دیا جائے تو وہ کامیاب ہوگا. نو، ایسی بات نہیں ہے. فطرت تو نیک ہے لیکن ہدایت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ انسان تو دماغ سے سوچتا ہے، عقل سے سوچتا ہے. مٹی کی عقل ہے، مٹی کی عقل آپ کو روح کی طرف یا روحانیت کی طرف نہیں لے جا سکتی. بہرحال میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کب انسان کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے. کہ میں سینہ کا، جس کا سینہ میں کھول دوں. اب اللہ تعالیٰ سینہ کس کا کھولتا ہے یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نہ کسی کا سینہ کھولتا ہے نہ تنگ کرتا ہے. یعنی یہ فیصلہ خداوندی نہیں ہے، یہ اسباب ہیں. دنیا میں آ کے سینہ کھولنے کے اسباب ہیں اور سخت ہونے کے بھی اسباب ہیں. تو بہرحال میں مختصر طور پہ اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا دل نورانی ہو جائے، قلب المومن عرش الرحمن، دل نورانی ہو جائے، سینہ کھل جائے، تو وہ کیسے ممکن ہے؟ میں وہی بات بتا رہا ہوں کہ جب اللہ ہدایت ہماری ضرورت ہے، جب ہدایت پیغمبر ہدایت لے کے آتا ہے تو ان کی بات کو غور سے سنا جائے دل کے کانوں سے. ابھی ہم یہ مضمون پڑھ چکے ہیں. یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کر رہا ہے، مومن کی، کہ یہ بات کو توجہ سے غور سے سنتے ہیں. یستمعون القول ویتبعون احسنہ، پھر اس کے بہترین پہلو کی وہ پیروی کرتے ہیں. پیغمبر آیا، اور یہ ایک قرآن میں ایک اور وہ بھی ہے، آیت ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. ہاں، جنت میں یہ ہوگا کہ جنتی ایک آواز دیں گے، ربنا اننا سمعنا. یا بہرحال یہ میں آیت پہلے پڑھ دوں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا یہ جنت کی نہیں، دنیا کی بات ہے. مومن اس طریقے سے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دعا کے لیے پہلے مدعا بیان کرتے ہیں. اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی، ایک بلانے والے کی آواز کو، ہم نے اسے سنا اور ہم نے یقین کر لیا کہ سچ صدق رسولہ الکریم، اللہ کے رسول سچ بول رہے. ہم جب قرآن کی تلاوت کے اختتام پر ہوتا ہے نا، قاری صاحب کہتے ہیں صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. یہ ہمارے الفاظ ہونے چاہیے، یعنی ہمیں ایسا ہونا چاہیے، نہ کہ صرف آوازیں لگاتے رہے. اللہ نے سچ فرمایا، ہمیں تو یقین نہیں ہے. یہ آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو نہ اللہ کے فرمان پر یقین ہے نہ رسول کے فرمان پر. تو اب جب آپ، پہلے میں سینہ کھلنے کی بات کرتا ہوں، جب آپ تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ کی بات سچی ہے، پیغمبر جو ہمیں فرما رہے ہیں وہ بات سچی ہے، اور پھر آپ یقین کر لیتے ہیں، ارادہ بنا لیتے ہیں آخرت کا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش شروع کر دیتے ہیں اور حق پر یقین کر لیتے ہیں. اب آپ کا یہ جو سفر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی طرف کا، اب یہ دراصل نور کا سفر ہے. جو جو آپ زندگی گزارتے رہیں گے، نیک اعمال، صالح اعمال یا تقوی والی زندگی گزارتے رہیں گے، آپ کا یعنی یہ نور کا سفر ہے. آپ اندھیرے سے نور کی طرف جا رہے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو اندھیرے گھٹتے جائیں گے، روشنی بڑھتی جائے گی. یہی دیکھیں، ایک اندھیرے کمرے میں بالکل گھپ اندھیرا ہے،
1 موم بتی جلائیں، کچھ معاملہ روشن ہو جائے گا. 10 موم بتیاں جلا دیں، معاملہ بہت روشن ہو جائے گا، کمرہ بہت روشن ہو جائے گا. 100 موم بتیاں جلا دیں تو پھر کمرہ اور بھی چمک جائے گا. یہ اس طریقے سے میں مثال دے رہا ہوں. انسان جب یہ اندھیروں سے روشنی کا سفر ہے، تو اگر آپ نے حق کو قبول کر لیا، پیغمبر کی تعلیم پر یقین کر لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیا، اور کسی نگران کی نگران میں آپ راہ مستقیم پر دوڑتے رہے، تو اب آپ کا سینہ کھلتا جائے گا. جو آپ اللہ کے راستے پر زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں گے. اللہ کا راستہ کیا ہے کہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں. آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھلتا جائے گا، یہاں تک کہ آپ کا سینہ منور ہو جائے گا. میں ابھی وقت کی قلت ہے، مختصر طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. وہ نور، پھر آپ کا دل نورانی ہو جائے گا، سینہ کھل جائے گا اسلام کے لیے. کوئی کجی پھر یعنی آپ کو کوئی کجی نہیں، بلکہ ہر چیز کو آپ مثبت انداز میں اور صحیح طریقے سے سمجھیں گے. اس وقت تو ہمارے لیے قرآن، یہ اسلام جو ہے، مختلف شکوک و شبہات ہیں ہمارے. ایک تو یہ فرقہ بندیوں نے ہمیں تقسیم کر دیا ہے، کس کی مانے، اس کی مانے، اس کی مانے، یہ تقسیم کر دیا ہے. علماء نے ہمیں تقسیم کر دیا ہے اور فرقوں میں ہم بٹ گئے. پھر دراصل دیکھیں، یہ خاص علماء کی بات نہیں ہے، ہم خود یعنی دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ کی طرف رخ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. علماء کو تو ایک طرف رکھ دیں، آپ خود تیار نہیں ہیں اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے اور نفسانی خواہشات کے خلاف زندگی گزارنے کے لیے، نہى النفس عن الہوى کے تحت. تو اگر آپ ایسا کریں تو پھر آپ کے لیے یہ قانون خدا بندی ہے. یہاں پہ میں آپ کو نوٹ کرا دوں، افمن شرح اللہ صدرہ، اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سوچ سمجھ کر اگر پیغمبر کی دعوت کو قبول کریں گے، اسلام کو قبول کر لیں گے، اللہ کو منزل بنا لیں گے، اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم، نبی کے طریقے، اور مقامی طور پہ ایک سچے شخص کی رہنمائی میں، کونوا مع صادقین، اس کی صحبت اختیار کرتے ہوئے جب آپ جادہ مستقیم پر گامزن ہوں گے، تو آپ کا سینہ اسلام کے لیے دن بدن کھلتا رہے گا، آپ کے دل کا نور دن بدن بڑھتا رہے گا. ایک کیفیت تو یہ ہے. لیکن دوسری کیفیت کیا ہے کہ اگر آپ دنیا کو مدعا بنا لیں، اللہ کی یاد کی بجائے دنیا کی یاد سے دل کو آباد کر لیں، پیغمبر کی بات پر آپ یقین نہ کریں، اللہ کی بات پر اگر آپ یقین نہ کریں، یہ دونوں صورتحال آج موجود ہے. نہ اللہ کے کلام پر نہ اللہ کا کلام آج ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے، نہ ہم اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور نہ نبی کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی رول ماڈل ہے. آپ دیکھ لیں، بہت سے لوگ آپ کے سامنے اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول، لیکن ان کی سوچ دنیا کی ہوگی. بہت سے آپ دیکھیں موٹیویٹر ہیں، یہ اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، لیکن بلاتے ہیں آپ کو دنیا کی طرف ہے، اور آپ بڑے شوق سے ان کو ہزاروں روپے کا ایک لیکچر ہوتا ہے، اس کا پتہ نہیں کتنے کا ہوتا ہے، اور بس ان کو بلایا جاتا ہے، اداروں میں بلایا جاتا ہے. کیوں کہ اس کے ساتھ ڈاکٹر کا نام لگا ہوا ہے، کیوں کہ اس کو انگلش آتی ہے، اور کیوں کہ اس کی زبان بڑی تیز ہے. تو اسی وجوہات یہ زبان بڑی چلتی ہے اس کی. کبھی انگریزوں کی مثالیں دے گا، کبھی عیسائیوں کی مثالیں دے گا، کبھی یہودی کا قول، کبھی قرآن کی بات کہہ لے گا، کبھی رسول کی بات، لیکن بلائے گا آپ کو دنیا کی طرف، اور آپ واہ واہ اور یہ کہتے رہیں گے. اصل میں ہم خود گمراہ ہیں اور گمراہوں کو پسند کرتے ہیں. میں ایک عام بات کر رہا ہوں، کوئی خاص شخصیت میرا ٹارگٹ نہیں ہے، لیکن ہم دیکھیں گمراہی کی طرف رجحان زیادہ ہے.
جو شخص آپ کو دنیا کی طرف بلائے دراصل وہ آپ کو گمراہی کی طرف بلا رہا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہاں اگر کوئی اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے اور اللہ کے راستے کی دعوت دے رہا ہے اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہے، ایک نمونہ ہے، ایک رول ماڈل ہے خود اپنی ذات میں، تو پھر تو بات اس کی صحیح ہے۔ اور یعنی گمراہ شخص آپ کو ہدایت کی طرف بلا ہی نہیں سکتا۔ یہ بہرحال ایک جملہ میں نے کہہ دیا۔ بہرحال اس آیت میں اگر آپ نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات پر یقین نہ کیا، اللہ کو منزل نہ بنایا، آخرت کو ترجیح نہ بنائی، آپ کا دل سخت ہوتا چلا جائے گا، آپ کے دل میں نور کی بجائے اندھیرے بڑھتے جائیں گے۔ دیکھیں جب انسان دنیا میں آتا ہے یہ 0 پوائنٹ پہ ہوتا ہے، اب اس کا سفر اگر اللہ کی طرف شروع ہو گیا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر، تو اس کے دل کے اندھیرے ختم ہوں گے، روشنی بڑھتی رہے گی یہاں تک کہ دل بالکل صاف ہو جائے گا اور بقع نور بن جائے گا، قلب المومن عرش الرحمن کی بات ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے دنیا کو منزل بنا لیا اور دنیا کے راستے پر چل پڑا اور دنیاوی خواہشات کو اپنا مدعا بنا لیا، دنیا کی ظاہری کامیابی کو اس نے اصل کامیابی سمجھ لیا، اب یہ آخرت کو بھلا کر زندگی گزارے گا، اب یہ اللہ کی یاد کو بھلا کر زندگی گزارے گا۔ اب اس کے دل میں اندھیرے جو ہیں، دیکھیں انسان تو اندھیرے میں پیدا ہوتا ہے، پھر ہدایت اگر یہ قبول کرے تو اس کے دل میں روشنیاں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس شخص نے جو دنیا دار ہے، جو دنیا کا خواہش مند ہے، چونکہ اس نے نور کو قبول نہیں کیا، نور قرآن ہے، نور اللہ کا نبی ہے، لیکن اس نے قبول نہیں کیا تو اب اس کی دل کی تاریکیاں زیادہ ہوتی رہیں گی، تاریکیوں پہ ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ نورا فما له من نور۔ تو پھر اس طریقے سے اس کا دل سخت ہوتا رہے گا، اتنا سخت ہو جائے گا کہ پتھر سے بھی زیادہ۔ ثم قست قلوبکم، جب آپ نافرمانی کے راستے پر چلتے ہیں آپ کا دل سخت سے سختر ہوتا جاتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی جو یعنی اللہ کے راستے پر نہیں چلتے، دنیا کو جنہوں نے منزل بنا لیا ہے، ان کا دل سخت سے سختر ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے یا پتھر سے بھی زیادہ۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ پتھر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض اوقات اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اس سے چشمے پھوٹ اٹھتے ہیں، اور یہ کبھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ شخص جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی دیکھیں یہ قوانین ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون خداوندی ہے، جیسے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تمہارے لیے۔ اب یہ تو ایک اسباب ہیں، قانون ہے، ایک واٹر سرکل ہے، سمندر پہ دھوپ پڑتی ہے، بخارات اٹھتے ہیں، ہوائیں اس کے لیے، یہ قانون ہے اللہ کا۔ اسی طرح ہدایت اور گمراہی کا ایک قانون ہے۔ آپ اپنے دل کو نورانی بنانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی میں طریقہ بتا دیا، لیکن اگر آپ نے دیکھیں ایک جملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آخر میں، اگر آپ نے ہدایت کو قبول نہ کیا اللہ کی جو قرآن ہے اور نبی کا طریقہ ہے، تو اب آپ کا دل سخت ہوتا رہے گا، اندھیرے بڑھتے رہیں گے، سخت ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا۔ آج ہم عوام کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ باتیں، یہ قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں۔ ہمیں تو دنیا محبوب ہے، یہ 5000 ہیں، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب ہیں، ملینر بلینر کی فہرستیں آپ شائع کرتے رہتے،
ان کے پاس اتنی دولت ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے. بھئی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. دولت وہ ہے جو دل کی دولت ہے، جو دل کی دولت یعنی دل جس کا ایمان سے خالی ہے وہ ہر نعمت سے خالی ہو گیا. یہ پھر یعنی اللہ کے عذاب کا اس پر فیصلہ ہو گیا. تو ظاہری طور پہ آپ ایک بینک اکیلا آپ کا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. بھلا جس شخص کا سینہ خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس ان پر افسوس ہے جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں اور یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.